السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی حقیقت جو کوئی نہیں بتاتا، مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر تفصیلی جائزہ ہماری حقیقت پر مبنی ہو، جو آپ جب اسے سنیں گے شروع سے آخر تک تو آپ خود جان جائیں گے یہ باتیں ابھی تک کسی نے نہیں بتائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ کسی پر ہتک عزت کا ایک بہت ہی سنگین مقدمہ چل رہا ہو اور اسے اپنا دفاع کرنا ہے۔ اس کے پاس گواہ بلانے کا پورا اختیار موجود ہے، تو کیا کوئی اپنے سب سے بڑے سب سے کٹر مخالف کو اپنے حق میں گواہی دینے کے لیے عدالت میں بلائے گا؟ یہ تو واقعی بڑا عجیب فیصلہ لگتا ہے۔ بالکل، اپنا سب کچھ اس امید پر داؤ پر لگا دینا کہ وہ شخص جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج کا ہمارا یہ سفر تاریخ کے ایک ایسے ہی حیرت انگیز موڑ پر لے جا رہا ہے۔ سال ہے 1897 اور ہمارا مرکز ہے بر صغیر کا ایک انتہائی اہم شہر ملتان۔ بالکل، اور دیکھیں ملتان محض اینٹ اور پتھر کا کوئی عام شہر نہیں ہے۔ جب ہم 1897 کے ملتان کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ جنوبی پنجاب میں دریائے چناب کے کنارے واقع اولیا کا شہر ہے۔ صحیح۔ یہ وہ سرزمین ہے جو صدیوں سے علم، عرفان اور سماجی رتبوں کا ایک بہت بڑا مرکز رہی ہے، جہاں حضرت بہاؤالدین زکریہ، حضرت شاہ رکنا عالم اور حضرت شاہ شمس تبریز جیسے بزرگوں کے مزارات اسے ایک منفرد روحانی حیثیت دیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اس شہر کی ہوائیں، یہاں کے لوگ اور یہاں کا سماجی ڈھانچہ تاریخ کا ایک خاموش لیکن بہت طاقتور گواہ ہے۔ آج ہم جس واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں وہ بظاہر اخبارات میں چھپنے والا ایک عام سا حق کے عزت کا مقدمہ لگتا تھا۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی تھا، لیکن اس نے اس دور کی سیاست، صحافت اور انسان کی نفسیات کی وہ تہیں کھولیں جو آج بھی حیران کر دیتی ہیں۔ اور یہی آج کے اس جائزے کا اصل مقصد بھی ہے۔ چلیں اس سب کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح 19ویں صدی کے آخر میں ایک ذاتی نوعیت کا مقدمہ اچانک ایک بہت بڑی پروپیگنڈا مہم بن گیا، اور کیسے معلومات کے اس پورے کھیل میں سچائی نے اپنا راستہ بنایا۔ جی بالکل۔ تو سب سے پہلے اس واقعے کی بنیاد کی بات کرتے ہیں، جو ملتان سے نہیں بلکہ ریاست بہاولپور سے شروع ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس کی جڑیں سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے سیاسی منظرنامے کو دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، 1897 میں بہاولپور ایک انتہائی اہم، امیر اور خود مختار ریاست تھی۔ وہاں نواب سر صادق محمد خان چہارم کی حکومت تھی۔ اچھا۔ اب یہاں ایک تکنیکی لیکن کافی اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ نواب صاحب کو 1880 میں برطانوی حکومت کی طرف سے GCSI کا خطاب ملا تھا۔ ایک منٹ یہاں رکتے ہیں۔ یہ GCSI بظاہر تو کچھ انگریزی حروف ہیں، لیکن اس دور میں اس کی اصل طاقت کیا تھی؟ کیا یہ بس ایک تمغہ تھا یا کوئی بڑی طاقت تھی؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، GCSI کا مطلب تھا گرینڈ کمانڈر آف دی آرڈر آف دی اسٹار آف انڈیا۔ تو یہ کوئی عام تمغہ بالکل نہیں تھا۔ اچھا۔ یہ برطانوی راج کی طرف سے دیا جانے والا اعلیٰ ترین اعزاز تھا، جو صرف ان ہندوستانی نوابوں کو ملتا تھا جن کی وفاداری اور طاقت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ آپ برطانوی تاج کے انتہائی قریبی ہیں۔ تو ان کے خلاف کچھ بھی بولنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا؟ بالکل، ان پر براہ راست تنقید کرنا یا قانونی کارروائی کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ ایک یورپین خاتون مس اسکنر نے انہی طاقتور نواب صاحب کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ الزام یہ تھا کہ نواب صاحب نے ان سے شادی کی، نامناسب سلوک کیا، طلاق دے دی، مگر حقوق ادا نہیں کیے۔ ارے واہ، یہ تو اس دور کے لحاظ سے ایک بہت بڑی خبر ہوگی۔ ایک ریاست کے حکمران پر ایک یورپین خاتون کا مقدمہ۔ لیکن جو حقائق ہمارے سامنے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ مقدمہ جولائی 1897 میں عدالت نے خارج کر دیا تھا۔ جی ہاں، بالکل خارج ہو گیا تھا۔ تو بات تو یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی نا؟ یہ تو ایک خالصتاً خاندانی اور ذاتی سا معاملہ تھا۔ اس میں اچانک صحافت اور پھر مذہب کہاں سے آ گیا؟ آج کل کی جسے ہم فیک نیوز کہتے ہیں، وہ عنصر کیسے شامل ہوا؟ اور یہی تو وہ موڑ ہے جہاں سے آج کے دور کی سنسنی خیز صحافت یا جسے آپ کلک بیٹ کہتے ہیں، اس کا عنصر شامل ہوتا ہے۔
لاہور سے ایک اخبار نکلتا تھا، ناظم الہند۔ اس کے ایڈیٹر تھے سید ناظم حسین۔ انہوں نے اس خارج شدہ مقدمے کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن انہوں نے براہ راست نواب صاحب پر حملہ نہیں کیا، بلکہ ایک بڑی شاطرانہ چال چلی اور اپنا نشانہ نواب صاحب کے پرائیویٹ سیکرٹری مولوی رحیم بخش صاحب کو بنایا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مطلب اگر مقدمہ نواب صاحب پر تھا تو سیکرٹری کے خلاف زہر اگلنے کی کیا منطق بنتی ہے؟ اور با اثر انسان تھے۔ وہ ایچسن کالج میں استاد رہ چکے تھے اور انہوں نے خود نواب صاحب کو بھی پڑھایا تھا۔ کیا بات ہے! جی، اور وہ ریاست کے وزیر اعلیٰ رہے، ریجنسی کونسل کے صدر بنے، اور سب سے بڑی بات، انگریز حکومت نے انہیں CIE اور بعد میں سر کے خطاب سے بھی نوازا تھا۔ اچھا، یعنی وہ خود بھی برطانوی سلطنت کے ایک بہت معزز و عہدیدار تھے۔ تو اس ایڈیٹر نے اتنے طاقتور انسان سے پنگا کیوں لیا؟ کیا اسے انجام کا اندازہ نہیں تھا؟ وہ جانتا تھا، اسی لیے اس نے سیدھا قانونی حملہ کرنے کے بجائے انتہائی غیر اخلاقی، نازیبا اور گھریلو نوعیت کی جھوٹی باتیں چھاپنا شروع کر دیں۔ مقصد بس مولوی صاحب کی ساکھ خراب کرنا تھا۔ کردار کشی کرنا۔ بالکل۔ لیکن جب مولوی رحیم بخش صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ غنڈہ گردی برداشت نہیں کریں گے اور انہوں نے ایڈیٹر پر ملتان میں حد تک عزرت یعنی لائبل کا مقدمہ کرنے کا ارادہ کیا، تو ایڈیٹر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ ایک CIE خطاب والے شخص کے خلاف وہ بچ نہیں سکتا۔ اور یہاں آ کر اس ایڈیٹر نے وہ چال چلی جسے آج ہم کہتے ہیں مذہب کا کارڈ کھیلنا، ہے نا؟ مطلب جب حقائق ختم ہو جائیں اور قانون کا ڈنڈا نظر آ رہا ہو تو بس جذبات بھڑکا دو۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے جولائی اور اگست 1897 کے اخباروں میں یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مولوی رحیم بخش صاحب دراصل حضرت مرزا غلام احمد کے خفیہ مرید ہیں۔ اچھا، جھوٹا دعویٰ کر لیا۔ جی، اس نے باقاعدہ کہانیاں بنائی کہ مولوی صاحب نے بمبئی ہاؤس کے مالک کے ساتھ مل کر سازش تیار کی ہے، اور یہ تک چھاپ دیا کہ ریاست کی طرف سے 50,000 روپے کا ایک فنڈ بھجوایا گیا ہے۔ ایڈیٹر نے بڑی ہوشیاری سے ایک صحافتی بددیانتی کے کیس کو مذہبی رنگ دے دیا۔ جی، تو کلاسک پروپیگنڈا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ عدالت اور مولوی صاحب پر عوامی دباؤ پڑے اور مقدمہ واپس ہو جائے۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کس لحاظ سے؟ مطلب جب اس ایڈیٹر کو عدالت میں اپنا دفاع کرنا پڑا اور گواہ پیش کرنے پڑے تو اس نے گواہوں میں خود حضرت مرزا غلام احمد کا نام لکھوا دیا، جن کے خلاف وہ اتنا زہر اگل رہا تھا۔ کوئی اپنے شدید مخالف کو اپنے حق میں گواہی کے لیے کیوں بلائے گا؟ اس میں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے نا، وہ دیانت داری کی طاقت ہے۔ ایڈیٹر ان کا شدید مخالف ضرور تھا، لیکن اس کی اپنی نفسیات میں اسے یہ پختہ یقین تھا کہ جس شخص کو وہ بلوا رہا ہے اس کا اخلاق اور تقوی اتنا بلند ہے کہ وہ عدالت میں ذاتی مخالفت کی بنا پر کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ واقعی، مطلب اسے یقین تھا کہ وہ سچ ہی بولیں گے چاہے دشمن کا فائدہ ہو۔ بالکل، وہ جانتا تھا کہ وہ سچائی کا اظہار کریں گے۔ یہ ایک مخالف کی طرف سے کردار کی ایسی گواہی ہے جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ لیکن اگر ہم قانونی زاویے سے دیکھیں تو وہ گھر بیٹھے کمیشن کے ذریعے بھی تو گواہی دے سکتے تھے نا؟ تو پھر خود سفر کر کے ملتان جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ چاہتے تو کمیشن کے ذریعے گھر بیٹھے گواہی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے قرآنی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے خود سفر کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس سفر سے پہلے کے 2 اہم خوابوں کا ذکر ملتا ہے۔ خوابوں کی تفصیل کیا تھی؟ پہلا خواب اکتوبر کے شروع میں دیکھا کہ وہ ایک انگریز حاکم کے سامنے گواہی دے رہے ہیں اور حاکم انہیں حلف دینا یعنی قسم لینا بھول گیا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت ہی مخصوص خواب ہے۔ اور دوسرا خواب 8 اکتوبر 1897 کو دیکھا کہ ایک سپاہی سمن لے کر آیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ ایک سرکاری سپاہی واقعی سمن لے کر پہنچ گیا۔ ارے واہ، یہ تو بالکل حقیقت بن گیا۔ تو اس کا مطلب ہے سفر کی تیاری شروع ہو گئی۔ سننے والے ذرا اس دور کے ٹرین کے سفر کا تصور کریں۔ 29 اکتوبر 1897 قادیان سے لاہور اور پھر ملتان کا سفر۔ جی، اور یہ کوئی آج جیسا سفر نہیں تھا۔ 312 کلومیٹر کا فاصلہ جو تقریباً 8 گھنٹے میں طے ہوتا تھا۔ بالکل، وہ کوئلے والی ٹرین چھک چھک کرتی ہوئی،
کوٹلکپت، رائے ونڈ، اوکاڑا، ساہیوال، میاں چنو اور خانیوال کے اسٹیشنوں سے گزرتی ہوئی 8 گھنٹے بعد جب یہ ٹرین ملتان پہنچی تو سنا ہے وہاں کا ماحول بڑا متضاد تھا۔ بہت زیادہ۔ اسٹیشن پر 2 بالکل مختلف مناظر تھے۔ ایک طرف تو شہر کے رئیس مخدوم خاں بہادر حسن بخش قریشی صاحب بگیوں کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے، اور دوسری طرف کچھ شرارہ پسندوں نے راستے میں اینٹیں اور روڑے جمع کر رکھے تھے۔ شرارہ پسندوں نے؟ لیکن مخدوم صاحب تو بہت بااثر تھے۔ اسی لیے تو مخدوم صاحب نے خود آگے بڑھ کر اس ہجوم کو ڈانٹا اور منتشر کر دیا۔ وہ درگاہ کے سجادہ نشین تھے، ان کا بہت روب تھا۔ اور ہاں، وہ اسکول کے بچوں والا واقعہ بھی تو ہے۔ ہیڈ ماسٹر مولوی بدر الدین صاحب نے راستے میں طلباء کو قطاروں میں کھڑا کیا ہوا تھا، جو نظمیں پڑھ رہے تھے اور سلام کر رہے تھے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ لیکن میں نے سنا ہے وہاں قیام کے حوالے سے میزبانی کی کوئی بحث بھی شروع ہو گئی تھی۔ جی، یہ ایک بڑی دلچسپ کشمکش تھی۔ ابتدا میں قیام حکیم چراغ علی قریشی صاحب کے ہاں طے ہوا تھا، لیکن مخدوم حسن بخش قریشی صاحب نے اصرار کیا کہ دونوں کے رتبے کے لحاظ سے میزبانی کا حق تو ان کا بنتا ہے۔ محبت بھری تکرار تھی یہ تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ باہمی رضامندی سے قیام مخدوم صاحب کے ہاں ہوا، پاک دروازے کے اندر، اور وہاں اتنا ہجوم تھا کہ دیگوں میں مسلسل کھانا پکتا رہا۔ اور وہیں ایک بہت پیارا واقعہ پیش آیا۔ کون سا واقعہ؟ ایک شخص نور محمد اپنے بیٹے کو لے کر آیا جسے مرگی کا مرض تھا۔ وہاں مولوی نور الدین صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے علاج تجویز کیا اور دعا کی، اور تاریخی حوالوں سے ملتا ہے کہ اس بچے کو شفا مل گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اب آتے ہیں اس دن کی طرف جس کا سب کو انتظار تھا۔ 30 اکتوبر 1897، عدالت کی کارروائی۔ تو کیا عدالت میں واقعی وہی ہوا جو خواب میں دیکھا گیا تھا؟ بالکل وہی ہوا۔ انگریز حاکم واقعی حلف لینا بھول گیا۔ اس نے سیدھا بیانات قلم بند کرنا شروع کر دیے۔ جب پوری گواہی مکمل ہو گئی تب اسے یاد آیا، اور پھر آخر میں حلف لیا گیا۔ کمال ہے۔ اور مقدمے کا فیصلہ کیا آیا پھر؟ مقدمے کا فیصلہ 29 نومبر 1897 کو آیا۔ عدالت نے ایڈیٹر کو 6 ماہ قید اور 1000 روپے جرمانے کی سزا سنائی، اور پرنٹر کو بھی 500 روپے کا جرمانہ ہوا۔ سارا پروپیگنڈا زمین بوس ہو گیا۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا لاہور واپسی کے واقعات کی طرف رخ موڑتے ہیں۔ جب واپسی پر انارکلی میں بمبئی ہاؤس کے پیچھے شیخ رحمت اللہ صاحب کے مکان میں قیام تھا تو وہاں بھی کچھ ہنگامہ ہوا تھا؟ جی، مخالفت وہاں بھی تھی۔ دلی دروازے کے پاس ایک ہجوم جمع تھا۔ اس سفر میں ایک 8 سالہ بچہ بھی ساتھ تھا، جس کی یادداشت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہجوم میں ایک شخص تھا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ پر زور زور سے مار کر شور مچا رہا تھا۔ وہ بچہ بتاتا ہے کہ وہ خطرناک لگنے کے بجائے انتہائی مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ یہ تو ہوتا ہے، لیکن اسی دوران ایک بہت زبردست علمی مکالمہ بھی تو ہوا تھا نا، عیسائیوں کے ایک اعتراض کے حوالے سے۔ ہاں، وہ بہت کمال کی مثال تھی۔ عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ قرآن کے قصے تو بائبل سے لیے گئے ہیں، تو اس کے جواب میں جو تشبیہ دی گئی وہ لاجواب تھی۔ وہ گائے والی مثال نا؟ بالکل۔ فرمایا گیا کہ جس طرح گائے چارہ کھاتی ہے، وہ اس کے پیٹ میں جا کر ہضم ہوتا ہے، غلاظت الگ ہو جاتی ہے اور خالص دودھ بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح پچھلی کتابوں کی کہانیاں جب قرآن میں آئیں تو وہ خالص نور اور حکمت بن گئیں۔ کیا زبردست تشبیہ ہے، ایک عام فہم لیکن انتہائی گہری بات۔ اور ہاں، مفتی محمد صادق صاحب کی بیماری کا واقعہ بھی تو ہے جو ساتھیوں سے محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، وہ بیمار ہو گئے تو ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے، پانی دم کر کے پلایا اور انتہائی عاجزی سے کہا کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اگر ہم اس سارے واقعے کو سمیٹیں تو یہ سفر محض ایک عدالتی گواہی نہیں تھا، بلکہ اخلاق، سچائی اور استقامت کا ایک عملی نمونہ تھا، جس نے ثابت کیا کہ شدید مخالفت بھی سچائی کا راستہ نہیں روک سکتی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور میں جاتے جاتے ایک غور طلب بات چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ذرا سوچیں، جب آپ کے اخلاق اور کردار کی گواہی آپ کا سب سے بڑا مخالف دینے پر مجبور ہو جائے تو کیا وہ سچائی کا سب سے بڑا ثبوت نہیں ہوتا؟ آج کے اس دور میں جہاں معلومات کی بھرمار اور الزامات عام ہیں، کیا ہم اپنے کردار سے ایسی مثال قائم کر سکتے ہیں؟
بہت ہی گہری بات کی آپ نے۔ اور آخر میں یہ تفصیلی جائزہ پسند آئے تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب اور اسے شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی پیشکش کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔